اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ 9ویں پارے کے آخر میں سورۃ الانفال کا آغاز ہوا تھا، جس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل مال غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے کفار جو چھوڑ کر بھاگ جائیں، مال جو حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ ایک مال فے بھی کہلاتا ہے، یعنی کفار کے ساتھ جنگ کیے بغیر جو مال حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کے آغاز میں انفال کے احکامات ذکر فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ جو مال غنیمت ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے گا، اور جو 5واں حصہ ہے اس 5ویں حصے میں پھر 5 لوگ شریک ہوں گے۔ نمبر 1، اس 5ویں حصے میں ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کا ہوگا، دوسرا آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہوگا، اور تیسرا یتیموں میں خرچ کیا جائے گا، چوتھا مساکین غریبوں کے اندر خرچ کیا جائے گا، اور 5واں جو مسافر ہوں گے ان کے اوپر اس پیسے میں سے خرچ کیا جائے گا، اور باقی جو 4 حصے ہوں گے انہیں مجاہدین میں، جہاد کرنے والوں میں، مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بدر کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے یا واقعات کی کتاب نہیں ہے، اس لیے نہ تو اس میں کوئی تاریخ ذکر کی جاتی ہے کہ واقعہ کب پیش آیا، نہ مکمل واقعہ بیان کیا جاتا ہے، نہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، بلکہ جزیات بیان کی جاتی ہیں، اور جہاں کوئی عبرت کی بات ہو، جہاں مناسب لگے وہاں پر اللہ رب العزت اس واقعے کی چند باتیں بیان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم واقعات کو برائے واقعہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس واقعے سے جو درس اور سبق ملتا ہے اور جس موقع پر وہاں پر اس واقعے کے جس جزی سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس واقعے کی اس بات کو بیان فرما کر انسان کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 42 کے اندر ارشاد فرمایا کہ 2 لشکر تھے، ایک مسلمانوں کا لشکر تھا، ایک کافروں کا لشکر تھا، دونوں کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کی تعداد کم دکھائی۔ دراصل اس کی وجہ یہ تھی تاکہ یہ معرکہ ہو جائے اور لوگوں کے سامنے حق اور باطل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العزت نے 4 کامیابی کے اصول بیان فرمائے، کیسے اللہ رب العزت کی تمہیں مدد اور نصرت حاصل ہو سکتی ہے اور کس طرح سے تمہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کریں اور کامیابی کے لیے یہ 4 اصول، یہ 4 باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ نمبر 1، فرمایا کفار سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت کثرت سے یاد کرو، جیسے بھی حالات ہوں، میدان جنگ ہو، الگ ہو، تنہائی میں ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھو۔ نمبر 3، باہم اختلافات اور جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم آپس کے جھگڑوں کے اندر پڑ گئے تمہارا دل کمزور پڑ جائے گا اور اسی طریقے سے تم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تمہاری طاقت کم پڑ جائے گی۔ نمبر 4، ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کرو،
اگر یہ 4 باتیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی، چاہے کتنی ہی بڑی طاقت سے تمہارا ٹکراؤ ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 51 تک اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی یہ حالت بیان فرمائی کہ شیطان نے انہیں ان کے مال، ان کی تعداد، ان کا اسلحہ زیادہ کر کے دکھایا کہ وہ اس پر بہت خوش ہوتے رہے کہ ہمیں تو فتح مل چکی ہے، ہماری تعداد مسلمانوں سے زیادہ، ہمارا مال مسلمانوں سے زیادہ، ہمیں بہت سارے اسباب حاصل ہیں۔ تو شیطان نے ان کی توجہ اسباب کی طرف کر دی، جبکہ دوسری طرف مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیے ہوئے تھے، اللہ کی ذات پر مکمل ان کا بھروسہ تھا۔ جتنے اسباب ہو چکے وہ ساتھ تو لیے، لیکن بھروسہ 100% اللہ کی ذات پر تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے اس توکل اور بھروسے اور کامل ایمان کی وجہ سے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اسباب کم تھے، اس کے باوجود طاقت کم تھی، اس کے باوجود اور مال و دولت اور تعداد کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا، تو اللہ کی ذات نے فتح نصیب فرمائی اور تاریخی فتح نصیب فرمائی۔ خلاصہ یہ نکلا، شیطان اللہ تعالیٰ سے غافل کر کے انسان کو اسباب کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت انسان کو یہ کہتا ہے اپنی قوت مکمل حاصل کرو، لیکن توکل بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو۔ آگے فرمایا کفار سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری، فوجی، روحانی ہر طرح کی قوت تمہیں حاصل کرنی چاہیے۔ یعنی انسان کے پاس جب کفار سے مقابلہ کرنا ہے تو ایسا نہیں بس ذکر اذکار، ایمانی قوت، اللہ تعالیٰ کی ذات پر خالی بھروسہ، صرف یہی چیزیں نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسباب ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا۔ آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ کفار اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے طاقت کو حاصل کرو، ٹیکنالوجی کو حاصل کرو، جدید آلات کو حاصل کرو، معلومات اس کے بارے میں حاصل کرو، اپنے جسم کو اس کے لیے مضبوط بناؤ، موقع محل کے مطابق سواریاں اور اسلحہ اپنے ساتھ لو، تاکہ کفار جو ہے اس پر تمہارا رعب بیٹھ جائے کہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے، اس لیے کہ وہ تو مادیت کو دیکھ کر اور اس طرح سے مال و دولت کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، لیکن ایک طرف یہ ہو تو دوسری طرف ایمانی اور روحانی قوت بھی ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھو۔ ایمانی اور روحانی قوت کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہے، روحانی اور ایمانی قوت چھوٹے لشکر کو بڑے لشکر سے ٹکرانے کا حوصلہ عطا کر دیتی ہے، روحانی اور ایمانی قوت شہادت کا شوق اور جذبہ پیدا کر دیتی ہے، ایمانی اور روحانی قوت کفار پر ایک رعب ڈال دیتی ہے، اور ایک مسلمان کو، ایمان والے کو، مضبوط روح والے کو اطمینان نصیب کرتی ہے۔ آیت نمبر 61 کے اندر ارشاد فرمایا کہ خوب ڈٹ کر ایک مقابلہ کرو، اگر کفار تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو صلح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ صلح کرنا کوئی شکست نہیں ہے، بشرطے کہ اس صلح کے اندر مصلحت نظر آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے بعد فرمایا کہ جب غزوہ بدر ہوا، چونکہ کفار مشرکین کے 70 قیدی جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ میرا مشورہ یہ ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام ان کی رائے یہ تھی ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، اور دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ فدیہ لے کر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آیت نمبر 68 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہ تھی، عمر والی رائے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ ان کی قوت کمزور پڑ جائے۔
لیکن بہرحال چونکہ ایک مشورے کے ساتھ بات طے ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ایک مستقل اتھارٹی ہے، اور ظاہراً اللہ کے ذات نے حکم بھی ایسا نہیں دیا تھا، اس لیے اس فدیے والے معاملے کو قبول بھی کر لیا اور اس کے کھانے کی اجازت بھی دے دی، استعمال کرنے کی اجازت بھی دے دی، اور اس فدیے کو مسلمانوں کے لیے پاکیزہ بھی قرار دے دیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اخیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں چاہیے جب اللہ کی ذات کی طرف سے ہجرت کا حکم آئے تو پھر ہجرت کرو، جب جہاد کا حکم آئے تو جہاد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ گویا کہ یہ سورہ مبارکہ جہاد کے مضامین کے حوالے سے شروع ہوئی اور انہی مضامین پر یہ سورت مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 9ویں نمبر پر یہ سورت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 113 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ آپ کو فوراً اندازہ ہو گیا ہوگا قرآن کریم کے کل جو سورتیں ہیں وہ 114 ہیں۔ 114ویں نمبر پر آخری نمبر پر جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، لیکن اس کے اندر احکامات نہیں۔ تو اس سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ توبہ ہے، اور اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں۔ گویا کہ سب سے آخر میں احکامات کے حوالے سے نازل ہونے کے اعتبار سے جو سورت ہے وہ سورۃ توبہ ہے۔ اس کی 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا نام جو توبہ رکھا گیا، دراصل اس کی آیت نمبر 104 کے اندر آتا ہے، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ کچھ لوگ جو کہ غزوہ تبوک کے اندر نہ جا سکے، انہوں نے پھر سچی پکی توبہ کی اور اللہ کی ذات نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ توبہ رکھا گیا۔ اس کا دوسرا نام سورۃ البراءت بھی ہے، جو کہ اس سورۃ مبارکہ کی پہلی ہی آیت کے پہلے لفظ سے ماخوذ ہے۔ براءت کا معنی ہے بری ہونا، بیزاری کا اعلان کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں مشرکین سے عہد و پیمان فرمایا کہ یہ توڑ دیتے ہیں ان کو، لہٰذا ان سے بیزاری کا اعلان کرو، اب تمہارے ساتھ ہمارے کوئی معاہدات نہیں ہیں، یا تو مسلمان بن کر رہو گے یا پھر اس جگہ کو خالی کر دو گے یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اس سورت کا ایک تیسرا نام بھی ہے سورۃ الفاضحہ۔ اگرچہ یہ مادہ اس پوری سورت کے اندر استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ رسوا کرنے والی، لیکن اس کا مضمون اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اس صورت کے نزول کے بعد منافقین کو رسوا کر دیا گیا۔ یہ صورت واحد ایسی صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی اس کے ساتھ بسم اللہ بھی نازل ہوا کرتی تھی، جو ایک صورت اور دوسری صورت کے فصل کے لیے ہوتی، لفصل بین السور، فاصلے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل نہیں فرمایا، اس لیے اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ سن 9 ہجری میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، اور جب کہ مسلمان غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ غزوہ تبوک حضور علیہ السلام کا آخری غزوہ ہے، انتہائی مشقت والا غزوہ ہے، اور انتہائی مسلمانوں کے لیے آزمائش والا غزوہ ہے۔ اس میں پھل پکے ہوئے تھے، فصلیں پکی ہوئی تھیں، اور مسلمانوں کا سال بھر کا انحصار انہی فصلوں اور باغات کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ گرمی شدت کی تھی، سفر بہت لمبا تھا، اس وقت کی سپر پاور طاقت روم سے مقابلہ تھا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اس لیے اس میں اللہ رب العزت نے منافقین اور مؤمنین میں واضح فرق کر دیا کہ وہی نکلے گا جو سچا پکا اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہوگا، جس کے ایمان میں کمی ہوئی یا منافق ہوا وہ اتنی بڑی مشقت برداشت نہیں کر سکے گا۔ آغاز میں اللہ رب العزت نے اعلان براءت کیا
کیونکہ مشرکین بار بار یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا کرتے تھے، اس لیے جب کبھی ایسی بات ہوتی تو مشرکین ان یہود کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ جڑ جاتے۔ دراصل اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ قتال کی اس میں اجازت دی گئی ہے، اور اہل کتاب ان کے بڑے 3 قبیلے تھے جو مدینہ منورہ میں تھے یہود کے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ لیکن یہ ایسے تھے جب کہ بھی کوئی ایسی بات آتی تو مشرکین کا ساتھ دیا کرتے تھے، اس لیے بالکل کھلے طور پر جو ہے ان کے ساتھ جہاد کی اجازت بھی دے دی اور مشرکین کے ساتھ اعلان براءت بھی کر دیا۔ تقریباً 20 آیات جو ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں، اگر یہ آخرت پر ایمان رکھیں، اگر یہ ان چیزوں کو حرام سمجھے جن کو اللہ کی ذات نے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کو حلال سمجھے جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور دین حق کو قبول کر لیتے ہیں، پھر تو یہ تمہارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور اگر ان کا ایمان اللہ کی ذات پر نہیں، آخرت پر نہیں، ان کی حرام کی ہوئی چیزوں کو یہ حرام نہیں سمجھتے، دین حق کو قبول نہیں کرتے، تو یہ ذلیل اور رسوا ہیں، ان کے ساتھ جنگ ہوگی یا جزیہ دے کر یہ یہاں پر رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سونا، چاندی، مال و دولت کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ یعنی بتا دیا گیا کہ سونا، چاندی، مال و دولت، بینک بیلنس کا ہونا کوئی برا نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا حق بھی ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ کا موقع آ جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، حج فرض ہو جائے، حج ادا کیا جائے۔ اگر مال کو جمع کر کر کے رکھ رہے ہو اور اللہ کی ذات کا حق ادا نہیں کرتے، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ارشاد فرمایا جو تم مال و دولت جمع کرتے ہو کل قیامت و دن ان سب کو لیا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، پھر اس کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے انسان کے چہرے اور پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا خزانہ ہے جسے جمع کر کر کے رکھتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ پھر آیت نمبر 42 میں مومنین اور منافقین کے اندر واضح فرق بیان کر دیا کہ دیکھو جب یہ جنگ تبوک ہوئی ہے اس وقت سپر پاور کے ساتھ یہ ہوئی، شدت کی گرمی تھی، فقر و فاقہ تھا، وہاں پر پھر جو منافقین تھے انہوں نے طرح طرح سے عذر سامنے رکھنے شروع کر دیے کہ جی ہم تو طاقت نہیں رکھتے، ہمارے لیے نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ آیت نمبر 49 کے اندر جد ابن قیس ایک منافق کا بڑا عجیب سا ایک عذر بیان کیا گیا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں جاؤں، لیکن رومیوں کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جا کر وہاں پر جنگ نہ کر سکوں اور ان کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ لیکن دوسری طرف جو مسلمان تھے وہ فوراً سب کچھ کو برداشت کرنے کے لیے، مال و دولت چھوڑنے کے لیے، پکے باغات کو چھوڑنے کے لیے، گرمی کی پرواہ کیے بغیر، لمبے سفر کی پرواہ کیے بغیر اور سپر پاور کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نہ نکلنا ہی زیادہ بہتر تھا ورنہ یہ فتنہ اور فساد پھیلاتے۔ آیت نمبر 67 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو مومن لوگوں کو چاہیے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہیں، غریبوں پر خرچ کرتے رہیں، لوگوں کو گناہوں سے روکتے رہیں۔ لیکن دوسری طرف جو منافقین ہیں کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کے بجائے گناہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ آیت نمبر 70 میں چند انبیاء کے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا اور آخر میں پھر منافقین کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کی دعا کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جن باتوں کو لازم قرار دیا ان کو سمجھے، اور جو اس کے اندر منافقین کی
عادات اور بری خصلتوں کا ذکر کیا ہے، ان سے انسان کو بچنا چاہیے اور سچا پکا کامل ایمان والا بن کر زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ دنیا کے اندر بھی انسان کی عزت ہو اور آخرت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔